ریاست تلنگانہ کے وزیر سنیماٹوگرافی تلاسانی سری نواس یادو نے اسکولی طلباء کے ساتھ ریلیوں میں حصہ لیا۔ قومی اتحاد اور قومی جذبے کے اظہار کے لیے منائے جا رہے آزادی کے 75 سالہ تقریبات کے حصے کے طور پر مختلف پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ وزیر سنیماٹوگرافی تلاسانی سری نواس یادو نے سنت نگر حلقے کے رام گوپال پیٹ اور سنت نگر ڈویژن میں طلباء کی ریلیوں کا آغاز کیا۔ طلباء نے ترنگے کے ساتھ ان ریلیوں میں حصہ لیا، جبکہ کچھ طلباء مجاہدین آزادی جیسے مہاتما گاندھی، الوری سیتا رام راجو، سبھاش چندر بوس و دیگر مجاہدین کے لباس پہنے نظر آئے۔ تلنگانہ کے وزیر سیاحت سری نواس گوڑ کی جانب سے فریڈم ریلی کے دوران فائرنگ کرنے سے ایک نیا تنازع پیدا ہوا ہے۔ سری نواس گوڑ کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں وہ ایک ریلی کے دوران پولیس اہلکار کی بندوق سے ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو کو سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین منسٹر سری نواس گوڑ کو برطرف کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ منسٹر کو بندوق دینے والے پولیس اہلکاروں کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب سری نواس گوڑ نے ایک وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ہوائی فائرنگ کے دوران ربر بلٹ کا استعمال کیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے ایس پی سے اجازت بھی حاصل کی تھی۔ سری نواس گوڑ کا کہنا ہے کہ وہ آل انڈیا رائفل ایسوسی ایشن کے ممبر ہیں اور ماضی میں بھی ربر بلٹ کا استعمال کرتے ہوئے فائرنگ کر چکے ہیں۔ انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے والوں پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ریلی کا آغاز کرنے کے لیے انہوں نے ہوائی فائرنگ کی تھی۔ سری نواس گوڑ نے کہا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ربر بلٹ کے بجائے اصلی گولی چلائی تھی تو وہ مستعفی ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر سیاحت سری نواس گوڑ نے ہندوستانی تحریک آزادی کے جذبے کو برقرار رکھنے پر زور دیا ہے۔ 75ویں آزادی ہند کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے موقع پر ٹی جی اوز کی جانب سے فریڈم ترنگا واک کا انعقاد کیا گیا۔ ٹی جی اوز ریاستی صدر ممتا کی قیادت میں فریڈم ترنگا واک گن پارک تا پیپلز پلازا تک نکالی گئی۔ سری نواس گوڑ نے اس فریڈم واک میں بطور مہمان خصوصی حصہ لیا۔ 1000 اہلکار بھی اس واک کا حصہ رہے۔ سری نواس گوڑ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے تحریک تلنگانہ کو یاد کیا اور فریڈم واک کے اہتمام پر ٹی جی اوز کو مبارکباد پیش کی۔ فریڈم واک کے موقع پر ریاستی صدر ممتا نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور آنے والی نسلوں تک قومی تحریک کے جذبے کو پہنچانے اور عوام کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کو کہا۔ انہوں نے سبھی افسران کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ٹی جی او جنرل سیکرٹری اے ستیہ نارائن، حیدرآباد صدر ایم پی کرشنا یادو، سٹی برانچ پریزیڈنٹ سیکرٹری و دیگر نے اس فریڈم واک میں حصہ لیا۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے زیر اہتمام آزادی کا امرت مہوتسو ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ آزادی کے 75 سال مکمل ہونے پر مرکزی حکومت کی جانب سے جاری کردہ ہدایت کے مطابق مختلف پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ الوال میں امرت مہوتسو پروگرام منعقد کیا گیا اور ایک ریلی ملکاج گری ایم ایل اے مینم پلی ہنمنت راؤ اور مچا بلارم کارپوریٹر راجندر ناتھ کی زیر نگرانی نکالی گئی۔ اس ریلی میں ایم ایل اے مینم پلی ہنمنت راؤ اور کارپوریٹر راجندر ناتھ نے بھی شرکت کی۔ اسکولی طلباء اور اساتذہ کی کثیر تعداد بھی اس ریلی میں شامل رہی۔ ملکاج گری رکن اسمبلی مینم پلی ہنمنت راؤ نے اس موقع پر کہا کہ ملک سبھی کا ہے، چاہے پارٹیاں الگ الگ ہوں۔ انہوں نے آزادی کا امرت مہوتسو میں جوش و خروش کے ساتھ حصہ لینے کی عوام سے اپیل کی۔ مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی کی اہلیہ کاویہ نے نلاکنٹا میں واقع ہندو مہا ودیالیہ کالج کی جانب سے نکالی گئی ترنگا ریلی میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے ریلی میں شامل پولیس اور این سی سی کیڈٹس میں آزادی کا امرت مہوتسو بیجز تقسیم کیے۔ رکشا بندھن تہوار اور یوم آزادی تقریبات کے پیش نظر جاری تعطیلات کے دوران دونوں شہروں حیدرآباد سکندرآباد میں آر ٹی سی بس کمپلیکسز اور ریلوے اسٹیشنز پر بھاری رش دیکھا جا رہا ہے۔ لوگ اپنے آبائی مقام پہنچنے اور اپنے افراد خاندان کے ساتھ ویکینڈ سے لطف اندوز ہونے کے لیے بس اسٹیشنوں اور ریلوے اسٹیشنوں کا رخ کر رہے ہیں۔ وہاں پر لوگوں کی قطاریں دکھائی دے رہی ہیں۔ دوسری جانب اضلاع اور پڑوسی ریاست کے لیے بسوں کی کم تعداد کے باعث مسافرین کو اپنی منزلوں تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنے کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ریاستی حکومت کی جانب سے جمعہ کو رکشا بندھن کے موقع پر تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا۔ آج دوسرے ہفتے کی تعطیل، اتوار اور پھر پیر کو یوم آزادی سمیت 4 دن کی تعطیلات کے پیش نظر مرد، خواتین اور بچے بس اور ریلوے اسٹیشنوں پر نظر آ رہے ہیں۔ سکندرآباد کا جوبلی بس اسٹیشن، پرانے شہر کا مہاتما گاندھی بس اسٹیشن اور اپل بس اسٹیشن مسافروں سے کھچا کھچ بھرے دکھائی دے رہے ہیں۔
ہندوستان کی آزادی کے 75 سالہ تقاریب کے پیش نظر سرور نگر میں ایک فریڈم ریلی نکالی گئی۔ حکومت تلنگانہ کی ہدایت کے مطابق آزادی ہند کی تقریبات کے حصے کے طور پر سرور نگر GHMC سرکل آفس تا کتا پیٹ چوراہے تک بڑے پیمانے پر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ GHMC سرور نگر سرکل کے ڈپٹی کمشنر ہری کرشنیا، اسپورٹس اتھارٹی کے افسران اور عملے نے اس ریلی میں حصہ لیا، جبکہ 600 سے زائد اسکولی طلباء نے قومی پرچم کے ساتھ اس ریلی میں شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر GHMC نے بتایا کہ ریلی کا انعقاد آزادی کے جنگجوؤں کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ملک کی آزادی کے 75 سال مکمل ہونے پر قومی پرچم لہراتے ہوئے یہ ریلی نکالی گئی۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے ایک حصے کے طور پر BJP کے ریاستی جنرل سیکرٹری پردیپ نے سید آباد علاقے میں حیدرآباد ضلع BJP صدر سن ریڈی سریندر ریڈی کی رہائش گاہ پر قومی پرچم کی نقاب کشائی کی۔ اس موقع پر پردیپ نے سبھی کو جشن آزادی جوش و خروش سے منانے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے اور اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہا۔ شہر کے سابق ڈپٹی میئر سبھاش چندر، کارپوریٹر کوتا کاپو ارونا و دیگر نے اس موقع پر شرکت کی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی چندران گٹا و فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی کامیاب نمائندگی پر حکومت تلنگانہ کی جانب سے پبلک سروس کمیشن میں تقررات کے لیے منعقد کیے جانے والے امتحانات کا انعقاد اردو میں کیا جائے گا اور اس سلسلے میں امتحانات کا مواد بھی اردو میں شائع کیا گیا ہے۔ چندران گٹا رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی، ملک پیٹ رکن اسمبلی احمد بلالہ، کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین، نامپلی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کے ہاتھوں ایگزامز کے مٹیریل کی اجرائی عمل میں لائی گئی۔ میڈیپلی پولیس نے دن دہاڑے ڈکیتی کرنے والے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملکاج گری DCP رکشیتا مورتی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ چوری میں ملوث 4 افراد حراست میں لیے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ بوڈوپل کے رہنے والے موہن لال چودھری نے میڈیپلی پولیس اسٹیشن پہنچ کر 8 اگست کو ان کے گھر میں چوری کی شکایت درج کروائی تھی۔ موہن لال کے مطابق سارقین 20 تولے سونا، 2 کلو سے زائد چاندی اور 7 لاکھ روپے سے زائد نقد رقم چوری کر کے فرار ہوئے تھے۔ چوری کی شکایت درج کیے جانے کے بعد پولیس نے CCTV کی مدد سے تحقیقات شروع کی۔ DCP نے بتایا کہ تحقیقات کے دوران سرخے میں راجستھان کے ایک لڑکے کے ملوث ہونے کا پتہ چلا، جو کہ موہن لال کی دکان پر کام کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے 3 دوستوں کے ساتھ مل کر سرخے کی واردات انجام دی۔ DCP نے بتایا کہ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے مسروقہ زیورات، 3,79,000 سے زائد نقد رقم اور ایک کار بھی ضبط کر لی ہے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت ضلع وقار آباد کے پرگی میں ایک ترنگا ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ پرگی میونسپلٹی کی زیر نگرانی ترنگا ریلی یادگار شہیداں سے تحصیلدار آفس تک نکالی گئی، جس میں مقامی MLA مہیش ریڈی، میونسپل چیئرمین M اشوک اور K سرینو نے بھی حصہ لیا۔ آزادی کے 75 سالوں کا جشن ملک بھر میں جوش و خروش سے مختلف انداز میں منایا جا رہا ہے۔ پرگی میں 150 میٹر ترنگے کے ساتھ نکالی گئی ریلی میں تمام اسکولوں کے طلباء، اساتذہ، خواتین اور نوجوانوں نے حصہ لیا۔ سابق رکن اسمبلی کے ہریشوار ریڈی نے تحصیلدار آفس کے قریب قومی پرچم لہرایا۔ محکمہ پولیس کے اہلکاروں نے بھی اس ریلی میں حصہ لیا۔ ضلع رنگا ریڈی کے حلقہ اسمبلی مہیشورم میں کانگریس پارٹی کی جانب سے نکالی جا رہی آزادی کا گورو پد یاترا 5ویں روز میں داخل ہو گئی۔ نیشنل کانگریس پارٹی کی ہدایت پر ضلع کانگریس صدر چلا نرسمہا ریڈی کی قیادت میں آزادی کا گورو پد یاترا کے تحت کانگریس قائدین نے میرپیٹ میونسپل حدود کے الماس گڑے سے میرپیٹ چوراہے تک پد یاترا نکالی۔ اس موقع پر کانگریس قائدین نے کہا کہ ہندوستان کی آزادی بہت سے مجاہدین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ چلم نرسمہا ریڈی نے اس موقع پر مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت کو نشانہ تنقید بنایا اور کہا کہ یہ حکومتیں عوام دشمن پالیسیاں اپنا رہی ہیں۔ انہوں نے حلقہ اسمبلی مہیشورم میں کانگریس پارٹی کو مستحکم کرنے کے مقصد سے کام کرنے کی بات کہی ہے۔ اس پد یاترا میں پارٹی کے سینئر قائدین، کارکنان و دیگر نے شرکت کی۔ چین کے شہر ووہان سے پھیلنے والے مہلک مرض کورونا کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ہندوستان میں 16,000 افراد کورونا سے متاثر ہوئے ہیں اور 68 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق کورونا سے ہونے والے 68 ہلاکتوں میں سے 24 ہلاکتیں ریاست کیرالہ میں ہوئی ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران ایکٹیو کیسوں میں کمی آئی ہے اور ایکٹیو کیسز کی تعداد گھٹ کر 4,271 ہو گئی ہے۔ ملک میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی کل تعداد 1,19,264 ہو گئی ہے، جو کہ کل انفیکشن کا 0.23
0.27% है। वजारत सेहत ने कोरोना से सेहत याब होने वालों की शरह 98.5% बताई है और यौमिया मुस्बित शरह 4.36% रिकॉर्ड किए जाने की इतला दी है। मुल्क गिर सतह पर जारी कोविड टीका अंदाजी मुहिम के तहत अब तक 207.7 करोड़ से जायद कोविड की खुराकें दी जा चुकी हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना से होने वाली 68 हलाकतों में से 24 केरला में, 10 दिल्ली में, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पंजाब में 5, आसाम, हरियाणा और मगरबी बंगाल में 3-3, जबकि चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, मणिपुर में 2-2, हिमाचल, मिजोरम, उड़ीसा और राजस्थान में कोरोना से 1-1 हलाकत रिपोर्ट की गई है। सारिफिन की कीमतों के इशारे पर मबनी खुर्दा अफरात ज़र इस साल जुलाई में कम होकर 6.71% हो गई है, जबकि जून में ये 7.01% थी। एदाद व शुमार और प्रोग्रामों के निफाज की वजारत के मुताबिक ख़ास तौर पर खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी की वजह से अफरात ज़र में कमी आई है। सरकार ने मरकज़ी बैंक से कहा है कि वो 2% की कमी और इजाफे के साथ खुर्दा अफरात ज़र को 4% बरकरार रखें। मशहूर मुसन्निफ सलमान रश्दी पर कल रात मगरबी न्यूयॉर्क के चौटाका इंस्टीट्यूशन में लेक्चर देने से पहले चाकू से हमला किया गया। न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी हॉचल ने कहा कि वो जिंदा हैं और उन्हें एक मुकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। न्यूयॉर्क की रियासती पुलिस ने कहा है कि मुश्तबह शख्स को जाए हादसे पर ही तहवील में ले लिया गया है। 75 साला भारतीय नज़ाद मुसन्निफ अपनी किताब द सैटेनिक वर्सेस की वजह से मौत की धमकियों का सामना कर रहे हैं। ईरान के इनकलाबी रहनुमा आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी ने फतवा जारी किया था, जिसमें 1988 में किताब के शाये होने के बाद उन्हें जान से मारने की बात कही गई थी। धमकी की वजह से वो कई सालों तक रोपोश रहे। 1981 में इन्हें इनकी नावल मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर इनाम मिला था और काफ़ी शोहरत हासिल हुई थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया ने मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मलूस होने के इल्ज़ाम में 4 सरकारी मुलाजिमीन को नौकरियों से बरतरफ कर दिया है। बरतरफ किए गए मुलाजिमीन में तिहाड़ जेल में बंद लिबरेशन फ्रंट के साबिक़ लीडर फारूक अहमद डार, अल-मारूफ बटा कराटे की अहलिया असबा अर्जुमन और यूनाइटेड जिहाद कौंसिल के सरबराह सैयद सलाउद्दीन का फर्जंद शामिल है। महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई में ड्रग्स केस की जांच से सुर्खियों में आने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साबिक़ जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े को ज़ात की जांच के मामले में क्लीन चिट दे दी गई है। कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने ऑर्डर में कहा कि समीर वानखड़े पैदाइशी मुसलमान नहीं हैं। अपने मुतनाज़ा बयानों के लिए मशहूर और इन्हीं बयानों के सबब जेल की सज़ा काट चुके रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद के दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो तिरंगा मुहिम चल रही है, इसका बाइकआउट किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कुछ देर के लिए बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के तमगा जीतने वालों से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने सुबह 11 बजे अपने सरकारी रिहाइशगाह पर हिंदुस्तानी खिलाड़ियों से मुलाकात का प्रोग्राम रखा। कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान ने 22 तलाई, 16 चांदी और 23 कांसे के तमगों के साथ कुल 61 तमगे जीते थे। वज़ीर-ए-आज़म ने बर्मिंघम रवानगी से कबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों से मुलाकात की और वादा किया कि जब खिलाड़ी वापस आएंगे तो वो इनसे मिलने का वक्त निकालेंगे। हिंदुस्तान मजमूई तौर पर तमगों की तादाद में चौथे नंबर पर था। कुछ अरसे से ये इत्तला दी जा रही है कि अगर कोई शख्स रिहायशी जायदाद किराए पर लेता है और इसे तिजारती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करता है तो ऐसी सूरत में इसे किराए पर 18% GST मिलेगा। अब हुकूमत ने इस खबर की तरदीद करते हुए इस खबर पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। ये खबर सोशल मीडिया पर भी तेज़ी से वायरल हो रही थी। ऐसे में हुकूमत को इस पर वजाहत देना पड़ी। हुकूमत ने कहा कि यह खबर मुकम्मल तौर पर फर्जी है। हुकूमत ने किराए के मकान पर किसी किस्म के GST का ऐलान नहीं किया है। हिंदुस्तान और चीन के मामले पर वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने कहा कि हमने अपने मौक़िफ़ बरकरार रखा है कि अगर चीन सरहदी इलाक़ों में अमन को ख़राब करता है तो इससे हमारे ताल्लुक़ात मुतासिर होंगे। हमारे ताल्लुक़ात नॉर्मल नहीं हैं, वो नॉर्मल नहीं हो सकते क्योंकि सरहदी हालात नॉर्मल नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फौतशुदा सरमायाकारों, जमा करने वालों और खातेदारों के 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की गैर दावा शुदा रकम सही कानूनी वर्षा को दस्तयाब करने के लिए एक तरीक़ेकार तैयार करने के लिए जुमा को मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी किया है।
جسٹس ایس عبدالنظیر اور جے کے مہیشوری کی بینچ نے صحافی سجیتا دلال کی عرضی پر مرکزی حکومت، RBI اور دیگر سے جواب طلب کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسئلہ اہم ہے۔ ملک کی آزادی کے 75 برس کی تکمیل کے موقع پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار عنوان پر ایک جلسہ عام منعقد کیا گیا، جس میں مختلف مکاتب فکر اور مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء و مشائخ اور معززین نے ملک کی تاریخ اور شاندار ماضی کو پیش کرتے ہوئے بزرگوں کی قربانیوں اور ان کی جدوجہد کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے اس جلسے کی صدارت کی۔ سالار ملت گراؤنڈ، برنداون کالونی، شیخ پیٹ، ٹولی چوکی میں منعقدہ جلسہ عام میں سینکڑوں کی تعداد میں سامعین شریک تھے، جنہوں نے ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ صدر مجلس نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ اس جلسے کے انعقاد کا مقصد ہمیں کسی کی وفاداری کی سند نہیں چاہیے، بلکہ ان تقاریب کا انعقاد اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے جو قربانیاں دیں اور محنت و جدوجہد کی، اس کا جشن منایا جائے۔ بعض جاہل لوگوں کے دلوں میں جو نفرت پائی جاتی ہے، انہیں آئینہ دکھایا جائے کہ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا زبردست کردار رہا ہے۔ انہیں یہ بتایا جائے کہ ملک کی آزادی کی بنیاد ناتھورام گوڈسے سے نہیں بلکہ سراج الدولہ سے ہوئی تھی۔ ملک کی آزادی کے 75 برس کی تکمیل کے موقع پر شہر حیدرآباد کی مختلف عمارتوں کو روشنیوں سے منور کیا گیا۔ تاریخی عمارتوں جیسے چار مینار، گولکنڈہ کو ترنگے کی رنگوں کی روشنی سے منور کیا گیا۔ ساتھ ہی مجلس کے ہیڈ کوارٹرز دارالسلام کو بھی ترنگے کی روشنیوں سے منور کیا گیا۔ انتہائی خوبصورت منظر یہ عمارتیں پیش کر رہی تھیں۔ ملک کی آزادی کے 75 برس کی تکمیل کے موقع پر چار مینار اور حسین عالم پولیس اسٹیشنوں کی جانب سے ترنگا ریلی نکالی گئی، جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کرتے ہوئے اپنے جذبہ حب الوطنی کا اظہار کیا۔ ان کے ہاتھوں میں قومی جھنڈے تھے۔ گاندھی ہاسپٹل میں ترنگا ریلی نکالی گئی۔ گاندھی ہاسپٹل سے گاندھی میڈیکل کالج تک یہ ریلی نکالی گئی، جس کا اہتمام طبی عملے کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اس ریلی میں ڈاکٹرز، نرسز، دتیچارم کے ملازمین نے ایک بڑے جھنڈے کے ساتھ حصہ لیا۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر راجا راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یوم آزادی کی تمام کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ 75ویں یوم آزادی کے موقع پر ہاسپٹل کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر ہر گھر ترنگا پروگرام کا اہتمام CRPF حیدرآباد کی جانب سے کیا گیا۔ DIGP پریت موہن سنگھ کی نگرانی میں یہ پروگرام عباس اسٹیڈیم چندرائن گٹا میں منعقد کیا گیا، جس میں قریبی کالونیوں کے عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ان افراد میں ترنگے تقسیم کیے گئے تاکہ یہ ترنگے گھروں پر لگائے جا سکیں۔ اس پروگرام میں چندرائن گٹا پولیس انسپکٹر پرساد ورما، ڈیٹیکٹیو انسپکٹر مدھوسودن ریڈی، SI پوچیا بھارت انجنیلو اور دوسروں نے شرکت کی۔ وزیر افزائش مویشیات تلسانی سرینواس یادو نے کہا ہے کہ قومی اتحاد اور قومی جذبے کے اظہار کے لیے ہی آزادی کے 75 برس کی تقاریب منائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے صنعت نگر اسمبلی حلقے کے رام گوپال پیٹ اور صنعت نگر ڈویژن میں مختلف مقامات پر قومی پرچموں کے ساتھ طلبہ کی نکالی گئی ریلی میں حصہ لیا۔ اس ریلی میں طلبہ گاندھی جی، الوری سیتارام راجو، سبھاش چندر بوس کی طرح لباس پہنے ہوئے تھے۔ ملک کی آزادی کے 75 برس کی تکمیل کے موقع پر GHMC کی جانب سے اس کے صدر دفتر سے فریڈم ریلی نکالی گئی، جس میں ریاستی وزراء محمد محمود علی، تلسانی سرینواس یادو، 75 سال کی تقاریب کی کمیٹی کے صدر نشین کے کیشو راؤ، میئر گدوال وجے لکشمی کے علاوہ GHMC کے عہدیداروں اور ملازمین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی میں شریک افراد کے ہاتھوں میں ترنگے تھے، جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جانوں کو قربان کرنے والوں کی خدمات کو خراج پیش کیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ ایڈوکیٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے ملک کی آزادی کے 75 برس کی تکمیل کے موقع پر ترنگا ریلی نکالی گئی۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر یہ ریلی نکالی گئی، جس کا آغاز ہائی کورٹ سے ہوا۔ یہ ریلی چار مینار پر اختتام کو پہنچی۔ اس ریلی میں وکلاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کی پرجا سنگرام یاترا جاری ہے۔ ملک کی آزادی کے 75 برس کی تکمیل کے موقع پر آزادی کا امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر اس ریلی میں بڑی تعداد میں BJP کارکنوں نے حصہ لیا، جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جان قربان کرنے والوں کو یاد کیا اور ان کو خراج پیش کیا۔
اس موقع پر بنڈی سنجے نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ سی ایل پی لیڈر ملو بھٹی وکرمارکا نے آزادی گورو یاترا ستو پلی اسمبلی حلقے میں جاری رکھی۔ اس یاترا کے موقع پر حلقے کے انجنا پورم میں شاندار استقبال کیا گیا۔ کانگریس کے مقامی قائدین نے ان کا استقبال کیا اور اس یاترا میں بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر سی ایل پی لیڈر نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی اور حکومت کی ناکامیوں کو بھی اجاگر کیا۔ منوگڑو اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں ٹی آر ایس پارٹی نے سرگرمیوں میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ اس حلقے میں بی جے پی کے جلسے سے پہلے حکمراں جماعت نے جلسہ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 21 اگست کو وزیر اعلیٰ جلسے سے خطاب کریں گے۔ جلسے کے مقام کا وزیر جگدیش ریڈی نے معائنہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی ناکامی ٹی آر ایس کی فلاحی اسکیمات اور ترقیاتی کاموں کا وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ اپنی تقریر میں احاطہ کریں گے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ اس حلقے سے ٹی آر ایس بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ حیدرآباد نارکوٹک انفورسمنٹ ونگ نے نارائن گوڑا پولیس کے ساتھ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کنگ کوٹھی ہاسپٹل کے قریب واقع نیاز خانے سے ایک بیرونی شہری کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے منشیات ضبط کر لی۔ ڈپٹی کمشنر پولیس سینٹرل زون ایم راجیش چندرا نے بتایا کہ 2 پاسپورٹ رکھنے والے نائجیریائی 37 سالہ باشندے اوسوگے چوکو میگاجنس کے قبضے سے 30 گرام ڈرگ، 4 سیل فون، 4000 روپے نقد رقم اور بیرون ممالک کی کرنسی بھی ضبط کی گئی، جن کی جملہ مالیت تقریباً 3 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے۔ نائجیریا کا یہ باشندہ غیر قانونی طور پر حیدرآباد میں قیام پذیر تھا۔ تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ وہ وقفے سے اس نشاور شے کے ساتھ حیدرآباد آیا کرتا تھا اور آسانی کے ساتھ دولت کمانے کے لیے ضرورت مند کسٹمرز کو یہ نشاور شے فروخت کرتا تھا۔ ڈی سی پی سینٹرل زون نے بتایا کہ اس ملزم سے جن 108 ڈرگ کسٹمرز نے یہ نشاور شے خریدی ہے ان کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ تلنگانہ ایم سیٹ کی کونسلنگ کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ 3 مرحلوں میں ایم سیٹ کی کونسلنگ منعقد کی جائے گی۔ پہلے مرحلے کی کونسلنگ کا آغاز 21 اگست سے ہوگا۔ 21 اگست سے 29 اگست تک امیدواروں کو آن لائن سلاٹ بک کرنا ہوگا۔ 23 اگست سے 30 اگست تک امیدواروں کے اسناد کی جانچ کی جائے گی اور 23 اگست سے 2 ستمبر تک امیدواروں کو ویب آپشن کے انتخاب کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ 6 ستمبر کو انجینئرنگ کے پہلے مرحلے کی کونسلنگ کی نشستوں کو الاٹ کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے کی کونسلنگ 28 ستمبر سے شروع ہوگی۔ 28 اور 29 ستمبر کو 2 دنوں میں سلاٹ بکنگ کرنے کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ 30 ستمبر کو اسناد کی جانچ کی جائے گی۔ 28 ستمبر سے 1 اکتوبر تک ویب آپشن کا انتخاب کرنا ہوگا۔ کمشنر پولیس رچاکنڈا مہیش بھگوت نے آج نیشنل لوک عدالت کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ اس تقریب کی صدارت شریمتی سری دیوی، سیکریٹری ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ نے کی، جبکہ اس میں سرینیواس چاری، سیکنڈ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج رنگا ریڈی نے شرکت کی۔ کمشنر پولیس مہیش بھگوت نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے لوک عدالت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ اس موقع سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے زیر التوا مسائل اور مقدمات کی یکسوئی کو یقینی بنائیں۔ بعد ازاں انہوں نے اے ڈی جی کے ساتھ لوک عدالت کا رسمی طور پر افتتاح انجام دیا۔ باسر ٹرپل آئی ٹی میں چھت کا ایک حصہ گرنے سے طالب علم کے زخمی ہونے کے واقعے پر گورنر ڈاکٹر تمیل سائی سوندرا راجن نے رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور اس طالب علم کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے کیمپس کے مسائل پر افسوس کا اظہار کیا اور کیمپس میں مناسب غذا اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی پر زور دیا۔ وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کی بانی و صدر وائی ایس شرمیلا نے راکھی تہوار کے موقع پر وائی ایس آر کے مداحوں کو راکھی باندھی۔ راکھی بندھوانے والوں نے ان کے پیر چھوئے اور آشیرواد لیا۔ شرمیلا کو تمام نے راکھی کی مبارکباد پیش کی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے 6 نئے ججز مقرر کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے کالجیم کی سفارش کی بنیاد پر ججز کے ناموں کو صدر جمہوریہ نے منظوری دے دی ہے۔ صدر جمہوریہ کی ہری جھنڈی کے بعد مرکزی حکومت نے اس سلسلے میں احکام جاری کیے ہیں۔ وینو گوپال، بھوما ناگا، بی کارتک، کے شرد، جے سرینیواس راؤ، راجیشور راؤ تلنگانہ ہائی کورٹ کے ججز بنائے گئے ہیں۔
تلنگانہ میں درج ACB کے معاملات میں تحقیقات میں پیش رفت نہیں ہو پائی ہے اور زیر التوا معاملات کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ رشوت خوری کے معاملات میں زیادہ تر ریونیو ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار ملزم بنائے گئے ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر بلدیہ پولیس کے ملازمین شامل ہیں۔ گزشتہ سال تقریباً 180 رشوت خور عہدیداروں کو ACB نے پکڑا تھا، جس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے 54، محکمہ داخلہ کے 18 معاملات شامل ہیں، ساتھ ہی بلدیہ کے 25 اور پنچایت راج کے 10 معاملات بھی درج کیے گئے ہیں۔ ہیلتھ اینڈ میڈیکل کے 13، محکمہ قانون کے 5 معاملات، محکمہ آبپاشی کے 3، محکمہ تعلیمات کے 4، عمارات و شوارع کے 3 معاملات درج کیے گئے ہیں۔ زیادہ تر معاملات حیدرآباد میں درج کیے گئے ہیں۔ ریاستی حکومت ایک مرتبہ پھر سرکاری اراضیات کو فروخت کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ تقریباً 500 ایکڑ اراضیات کو فروخت کرنے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے، جس سے 13,500 کروڑ روپے حاصل کیے جائیں گے۔ ریاستی کابینہ کے حال ہی میں منعقدہ اجلاس میں اس سلسلے میں فیصلہ کیا گیا۔ ریاستی حکومت بڑے پیمانے پر قرض حاصل کر رہی ہے۔ اس کے سود اور اصل رقم کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کو تنخواہوں، سرکاری اسکیمات پر عمل کے لیے رقم کی کمی ہے۔ حال ہی میں نئے وظائف کے سلسلے میں 3,200 کروڑ روپے درکار ہیں۔ اس ماہ ریتو بندھو کے لیے 1,500 کروڑ روپے دینے کی ضرورت ہے۔ کلیانہ لکشمی نے اور دلت بندھو اسکیم کے ساتھ ساتھ ریتو بندھو اور دیگر اسکیمات پر عمل آوری کے لیے کئی کروڑ روپے کی ضرورت ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ مزید قرض لینے کے موقف میں نہ ہونے پر حکومت نے سرکاری اراضیات فروخت کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ BJP OBC مورچہ کے قومی صدر و رکن راجیہ سبھا کے لکشمن نے ہر گھر ترنگا نعرے کے ساتھ ہر گھر پر قومی پرچم لہرانے کی خواہش کی ہے۔ انہوں نے مشیرآباد کے رام نگر میں سندریا وگنان کیندر کے قریب وویکانندا، بابو جگجیون رام اور BR امبیڈکر کے مجسموں کو دودھ سے نہلایا۔ انہوں نے ان مجسموں پر گلہائے عقیدت بھی پیش کرتے ہوئے ملک کی آزادی کے لیے ان شخصیات کے رول کی ستائش کی۔ رکن راجیہ سبھا نے آزادی کا امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر گھر گھر قومی پرچم کی تقسیم کے پروگرام میں بھی حصہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والوں کی خدمات کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ مرکزی حکومت نے نیٹ اور JEE کو ضم کرتے ہوئے CUET بنانے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ یہ مسئلہ مرکزی حکومت کے زیر غور ہے اور جلد اس سلسلے میں فیصلے کا امکان ہے۔ میڈیکل اینڈ انجینئرنگ انٹرنس ٹیسٹ کو کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ میں ضم کرنے کا ارادہ مرکزی حکومت نے ظاہر کیا ہے۔ میتھس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کورسز کے لیے علیحدہ انٹرنس امتحان ہونے کے پیش نظر تمام کے لیے ایک ہی انٹرنس ٹیسٹ منعقد کرنے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔